آج کل ماں باپ اپنی بچیوں کو سسرال کے خلاف سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا اپنی بیوی کو اپنی ماں سے الگ رکھو, یہ میں آپ کو کہتا ہوں, بچیوں کے ماں باپ کو نہیں کہتا کہ اپنی بچی کو کہو کہ ساس سے الگ رہیں. بچی کے ماں باپ کو یہی چاہیے, بیٹا ہم نے تمہیں خاندان میں رخصت کیا ہے, ایک فرد کے حوالے نہیں کیا, اب تم اس خاندان کو ترجیح دو, ہم پہ ترجیح دو, اپنی ساس کو مجھ پہ ترجیح دو. جو ماں سمجھدار ہوگی نا وہ کیا کہے گی, بیٹی میں ایک بات کا حکم دیتی ہوں اور ساس دوسری بات کا حکم دیتی ہے, تو تم نے میری بات نہیں ماننی بلکہ کس کی بات ماننی ہے, ساس کی بات. جو سمجھدار عورت ہوگی وہ یہ کہے گی. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. اور بیوقوف عورت کیا کہتی ہے, میں نے تمہیں بلایا, تمہاری ساس کون ہوتی ہے روکنے والی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تمہاری ساس کیسے, میں ماں ہوں, میں نے پالا ہے, ابے پالا ہے تو اس کا فیوچر دیکھو نا اچھا ہے. اور جو اچھا باپ ہوگا نا بیٹی کا, وہ کہے گا بیٹا سسر تو کسی اور بات کا آرڈر دے رہے ہیں, میں کسی بات کا آرڈر دے رہا ہوں, تو تم نے کیا کرنا ہے, سسر کی بات ماننی ہے, کیونکہ تمہارا مستقبل مجھ سے وابستہ نہیں ہے بلکہ کس سے وابستہ ہے. آپ کہہ سکتے باپ اپنی بغاوت پہ اکسا رہا ہے. بھائی باپ اصل وہ ہوتا ہے جو بیٹی کا فائدہ دیکھے, تو بیٹی کا فائدہ سسر کی مان کے چلنے میں ہے. اگر باپ سسر کے خلاف لے کے جائے گا تو نقصان کس کا ہوگا. میاں بیوی کی محبت میں حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم تھے, انہوں نے اپنا ایک واقعہ خود بیان کیا. کہا کہ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے ساتھ عمرے پہ جانا چاہتی ہوں, یعنی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ کس کے ساتھ, آپ کے ساتھ. تو فرماتے ہیں کہ میں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹا ایسا نہ کرو, اپنے شوہر کو مجھ پہ ترجیح دو اور شوہر کو بولو کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. میرے ابا مجھے لے جانا چاہ رہے تھے لیکن میں نے کہا میں کس کے ساتھ جاؤں گی, اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں گی. بچی بھی سمجھدار تھی ماشاءاللہ, سمجھ میں, اور اپنے ہسبینڈ کو یہ بتا بھی دو کہ میرے ابا بھی کہتے ہیں کہ بھائی پہلا حق کس کا ہے. تو وہ شوہر بھی انسان کا بچہ ہوگا نا, تو سسر کی اور قدر کرے گا کہ یار میرا سسر میری بیوی کو الحمدللہ اس کے دل میں میری قدر بٹھا رہا ہے. آج کھینچا تانی لگی ہوئی ہے. بیٹی رو کے جب آتی ہے نا ماں باپ کے گھر میں, ایک تو یاد رکھو بچیوں پہ بعض دفعہ ظلم بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا وہ بیان کر رہی ہوتی ہیں. عورت کی ایک صفت ہے رونا, ان کو رونا جلدی آتا ہے. بعض دفعہ صحیح رونا بھی ہوتا ہے, کہیں یہ نہ سمجھے کہ جو بھی رو رہی ہے تو آپ بولیں فراڈ ہی ہے, لیکن عورت کی عادت ہی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا وہ رو رو کے بیان کر رہی ہوتی ہیں. اب ماں باپ کا دل نرم ہوتا ہے, اور ہوتا ہے ظاہر ہے ان کو تو بیٹی سے محبت ہے, تجربہ ہوتا نہیں ان کو, وہ ایک دم جذبات میں آ رہا تھا. بچی روتی بھی آئی, یہ ہوا, ابا ایک دم توپے نکال کے نا میزائل کا رخ کر دیا سسرال کی طرف بچی کے. صحیح ہے نا بے میری بچی. بھائی یہ ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے یار. چھوٹی موٹی باتوں پہ بعض دفعہ بہت بڑا چڑھا کے بچیاں بیان کر رہی ہوتی ہیں, ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ویسا ہی آ گئے تو یہاں بھی پٹیں گے, ہم بولیں گے کچھ ہوا ہی نہیں تھا, ایک آنسو تو آ گئی تو اٹھ کے, ہم پاگل ہیں کیا. تو وہ پھر بیچاری وہ لڑکیاں بیان کر رہی ہوتی ہیں اس کو جذباتی, تاکہ ماں باپ یہ سمجھیں کہ میرا آنا بالکل درست ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں باپ اس کو ایک دم ڈانٹنا شروع کر دیں کیوں آئی ہے, نہ اس کو آرام سے ریلیکس ریلیکس, اچھا ظلم ہوا ہو ابھی اس کے ہاں میں ہاں ملائیں, کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے واقعی ہوا ہو, ایسا نا بغاوت پہ آ جائے, بٹھائیں بیٹا, او ہو یہ بہت ہو گیا بیٹا. وہ کہ فون کریں میرے شوہر کو, فوراً کبھی بھی فون نہ کریں, نہ سسر کو نہ ساس کو نہ اس کے شوہر. آپ بٹھائیں, اوہ بہت غلط ہو گیا, میں تو پہلے ہی اس کا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے اس جگہ, بھی بیٹھو بیٹا آرام سے, 2-4 دن گزاریں ٹھیک ہو جائے گی. اس کے بعد پھر پتا چلے گا کہ اتنا ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور پھر پہلی دفعہ میں ایک دم سے تصفیے کی کوشش بھی نہ کریں, ہر گھر میں ہوتا ہے شروع میں, اس کو بھی 2-3 دن میں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ میری غلطی تھی یا کس کی غلطی ہے. ماں باپ کے گھر رہنا بھی شادی کے بعد بچی کے لیے آسان نہیں ہوتا, تو خود ہی کہے گی مجھے چھوڑ کر آئے, تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں. پھر دوبارہ ایسا ہو گیا 3-4-6 دفعہ ہوا ہے تو پھر جا کے پوچھے یار وہ کیا مسئلہ ہے بھائی, کیا ہو رہا ہے. ایک دم سے چنگیز خان نہ بنے, بٹھا کے داماد کو بلائیں, بیٹا آرام سے بتاؤ کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کی غلطی ہو, وہ ٹھیک ہو, آپ کے ساتھ بھی تو یہی کچھ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا شروع میں, ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو. پوری بات سنیں. میں نے بیسیوں کیسز دیکھے ہیں اس طرح سے کہ معاملہ کچھ اور ہی نکل رہا ہوتا ہے جب تمیز سے بات سنی جاتی. پوری بات سنیں, پھر دیکھیں, اینالائز کریں, تجزیہ کریں, بھائی کس کی غلطی ہے. جتنی ہو اتنی آرام سے تنبیہ کریں. وہ داماد بھی نیا اس کی چوتھی شادی تھوڑی ہے, پہلی دفعہ شادی کی, اس کو بھی نہیں تجربہ کہ بیویوں کو کیسے لے کے چلا جاتا ہے. تو اس لیے اس کو آرام سے سمجھائیں یار یہ بات اس طرح نہیں, اس طرح کے دیکھو یہ ہم نے بچی کو بڑے ناز, حالانکہ ناز واز سے پالا نہیں ہوتا, لیکن اس وقت یہی کہا جاتا ہے ہم نے بڑے ناز سے پالا ہے, اور
جو ہے بہت لاڈ سے یہ بچی پلی ہے, اس کو ذرا تمیز سے دیکھو. اس طرح کر کے 3 سال کا آپ سمجھ لیں کہ شادی کے بعد 3 سال پھڈوں میں گزریں گے, اور اس میں برداشت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کیونکہ ایک دوسرے کو, آج کل شادیاں اجنبیوں میں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے خاندان میچ نہیں کر رہے ہوتے, ترجیحات میچ نہیں کر رہی ہوتی, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. 3 سال کے بعد وہ خود ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. عورت کو پتہ چل جاتا ہے میرے شوہر کی یہ کمزوری ہے, یہ اس کی خوبی ہے. مرد کو پتہ چل جاتا ہے یہ کمزوری ہے, یہ اس کی, وہ خود بھی تو ان دونوں کے مفاد ہے نا, آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. وہ پھر 2-4 بچے ہو جائیں تو ویسے ہی وہ پھر بچوں کے لیے سیٹ ہو جاتے ہیں.